بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ یقیناً ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے۔ تو ہے کوئی سمجھنے والا؟ جس کو جمع کرنے کا اور صاف بیان کرنے کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی لیا ہے۔ تو قرآن وہ کتاب ہے جس کا ہر لفظ اللہ کا نازل کردہ ہے، جو 100% اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ ایک بشقیمت کتاب جس کا ایک ایک وحی اللہ نے عرش سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اس کو سنایا، اس کو سکھایا۔ 23 سال قریباً لگے اس قرآن کو پوری طرح نازل کرنے میں۔ اللہ نے تو قرآن کریم کو ہمارے سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پکی نیت سے، سمجھنے کی نیت سے، صاف دل، صاف دماغ کے ساتھ اس کو سنیں، اس کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ ہم کو خود بخود سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ ہر ایک کو اس کے مشاہدے اور اس کے تجربے کے حساب سے سمجھ عطا کرتا ہے، لیکن ہمیں اخلاص کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ بسم اللہ کریں گے اس کی سمجھ کی۔ قرآن میں تقریباً 70,790 کم و بیش الفاظ ہیں، لیکن اس میں کئی الفاظ ایسے ہیں جو ہزاروں سینکڑوں بار دہرائے گئے ہیں، بار بار استعمال ہوئے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ایسے زیادہ سے زیادہ جو دہرائے گئے الفاظ ہیں اس کو گروپ کر کے 10 الفاظ 12 الفاظ کا گروپ بنا کے سیکھنا شروع کریں گے۔ تو ابھی شروعات میں ہم نے 11 الفاظ چنے ہیں۔ یہ 11 الفاظ سمجھنے سے قریباً 26% قرآن سے زیادہ سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ بس غور سے پڑھنا ہے، غور سے سننا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہر لفظ کے ساتھ ہم نے 3 آیت مثال کے طور پر قرآن سے لی ہے، ان کے ساتھ نیچے اردو میں ترجمہ بھی ہے۔ تو آپ روک کے وہ آیت اور اس کا ترجمہ کوشش کریں سمجھنے کی اور ان عربی الفاظ کے ساتھ جوڑنے کی، تو آپ کو انشاءاللہ اور اچھی طرح سے جلد سمجھ آ جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اچھی طرح سے خود سمجھیں۔ اللہ ہم کو سمجھنے کی طاقت دے، اللہ ہم کو سمجھائے اچھی طرح سے تاکہ ہم خود سمجھیں، اور صرف سمجھنا ہی نہیں ہے، پھر اللہ بولتا ہے کہ سمجھنے پڑھنے کے بعد اس کا اتباع بھی کرنا ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ تو ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ خالی پڑھنے کے لیے نہیں ہے، سمجھنے کے اور عمل کرنے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ بس پڑھ لیا، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، چوم لیا، کپڑے میں لپیٹ لیا اور رکھ دیا۔ یہ بہت ہی قیمتی کتاب ہے، اس میں سارے کائنات کے راز ہیں، اور ہر کسی کے لیے اس میں آیت ہیں، اس میں نشانیاں ہیں۔ تو ہر عام سے عام آدمی سے لے کے بڑے سے بڑے سائنسدان کے لیے اس میں سمجھ ہے، اس میں نشانیاں ہیں۔ تو ہمیں اللہ توفیق دے اور ہم کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لفظ جو اردو ہندی میں ہے، جو بھی چیز ہمارے سامنے نہیں ہوتی ہم اس کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، جیسے وہ آدمی، وہ عورت، وہ گاڑی، وہ بلڈنگ، وہ شہر، وہ جانور، وہ پرندے، کچھ بھی۔ لیکن عربی میں وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ عربی میں وہ ایک ہے تو ہو یا ہوا، ایک سے زیادہ ہے تو ہم یا ہم، مطلب زیادہ لوگ، 2 سے زیادہ لوگ یا چیزیں، جو بھی مذکر چیزیں ہیں، میل چیزیں، ایک ہے تو ہوا، اور فیمیل چیزیں ہیں یا عورتیں ہیں تو ہیا، ایک زیادہ ہے تو ہونا، ہو، ہوا، ہم یا ہم، میل چیزوں کے لیے، مذکر کے لیے وہ، اس کا مطلب ہے وہ، اور فیمیل یا عورتوں کے لیے ہیا،
یا ہونا. اور دو ہیں تو ہما، عربی میں ہما وہ دو، ہما کا مطلب وہ دو. تو ہو، ہم، ہیا، ہونا اور ہما، یہ وہ، اس کا مطلب وہ. یہ لفظ وہ یا ہم، ہونا، یہ قرآن شریف میں ٹوٹل 70,790 کے قریب الفاظ میں سے یہ قریباً 4,000 مرتبہ 3,700-800 بار استعمال ہوا ہے. یعنی کل قرآن کا قریباً 5% بنتا ہے، 5%. آپ اس کو سمجھ لیں تو سمجھو انشاءاللہ 5% قرآن کی آپ کو سمجھ آ جائے گی. لفظ من قرآن میں تقریباً 3,000 سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوا ہے. یہ قرآن کا قریباً 4% سے زیادہ حصہ بنتا ہے. اس کے معنی ہیں سے، جانب سے، طرف سے. جیسا کہ ہم بولتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتے ہیں اللہ کی شیطان الرجیم سے. لفظ کم کا مطلب ہے آپ یا تم سب. یہ جمع ہے اور اس کا واحد جو ہے کا. جیسے سلام علیکم، تم پہ سلام، صرف ایک پہ سلام علیکم، تم سب پہ سلام. کم قرآن میں 2,400 مرتبہ کم و بیش استعمال ہوا ہے. یہ قرآن کا قریباً 3% بنتا ہے. کم آپ لوگ. لفظ فے مطلب میں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے اللہ کے لیے ہے. یہ قرآن میں قریباً 18 سے 50 مرتبہ یوز ہوا ہے. یہ قرآن کا 2.3 یا 2.4% بنتا ہے. فے مطلب میں، اندر، زمین میں، آسمانوں میں. فی السماوات، فی الارض. لفظ انا قرآن میں قریباً 1,680 بار کم و بیش استعمال ہوا ہے. یہ قرآن کا 2.12% بنتا ہے. اس کا مطلب ہے بے شک، یقیناً. انا بے شک، یقیناً. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. انا کا مطلب بے شک. لفظ قال قرآن میں قریباً 1,600 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب ہے بولا یا کہا. قالو، کیلا، قل تقریباً معنی ہیں. کیلا کا مطلب بولا گیا. کالا کہا، بولا. یہ قرآن کا قریباً 2% بنتا ہے. لفظ اعلیٰ، جس کا مطلب ہے اوپر. اعلیٰ تقریباً 1,445 مرتبہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، اور یہ قرآن کا قریباً 1.85% بنتا ہے. اعلیٰ مطلب اوپر.
الذی یا الذین معنی ہیں اس کے وہ جو یا جس نے. الذین قرآن میں قریباً 1300 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور یہ قرآن کا قریباً 1.7% بنتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ جو یا جس نے. لفظ کانا قرآن میں تا یا ہے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. یہ قرآن میں قریباً 1350 مرتبہ سے زیادہ استعمال ہوا ہے اور یہ کل قرآن کا 1.7% قریباً بنتا ہے. اس کے مطلب ہے یا تا دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے. لفظ ماں قرآن میں 1260 مرتبہ سے زیادہ استعمال ہوا ہے اور یہ قرآن کا قریباً 1.6% بنتا ہے. ماں کے معنی ہیں نہیں یا جو. نہیں میں بھی استعمال ہوا ہے اور جو کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. لفظ لا کے معنی ہے نہیں ناٹ، جیسے کہ لا الہ نہیں کوئی معبود. لا قرآن میں قریباً 800 سے زیادہ مرتبہ یوز ہوا ہے، استعمال ہوا ہے اور یہ قرآن کا 1% سے تھوڑا زیادہ حصہ بنتا ہے. لا نہیں.